شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ سورت مریم کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب سورت مریم کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ عرض کیا تھا کہ مخالفین کے کچھ تو شبہات کا جواب سورت الکہف میں دیا گیا، 4 شبہات، اور جو بقیہ شبہات تھے ان کا جواب سورت مریم میں دیا گیا۔ سورت مریم کے پہلے حصے میں شبہات کا جواب گزر چکا۔ اب سورت کے دوسرے حصے میں شکوے ہیں، زجرات ہیں، تخویفات ہیں، تبشیرات ہیں، اور 2 سورت کی خصوصیات ہیں جو اس دوسرے حصے میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ میں نے 2 خصوصیات آپ کو لکھوا دی تھیں۔ ایک تو مشرکین نے اللہ کے بغیر دوسروں کو معبود بنایا تاکہ وہ ان کی مدد کریں، فرمایا کلا ہرگز نہیں۔ اور دوسری صورت کی خصوصیت کہ انہوں نے سفارشی سمجھا ہوا ہے کہ یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، فرمایا یہ بات بھی نہیں۔ دیکھیے وَيَقُولُ الْإِنسان سورت کا دوسرا حصہ یہ شکوہ ہے، کہتا ہے انسان اِذَا مَا مِتُّ، کیا جس وقت میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، البتہ ان قریب نکالا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ میرے عقل میں تو یہ بات نہیں آتی۔ جواب شکوہ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ انا خلقناہ من قبل، یقیناً پیدا کیا تھا ہم نے اس انسان کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور نہیں تھا وہ کوئی چیز۔ جب انسان نہیں تھا اور میں اللہ کریم نے اس کو بنا دیا تو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ یہ تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا۔ پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور ہم جمع کریں گے ان کفار کو۔ ہم پر کفار لکھ لیں۔ کہاں جمع کریں گے؟ موقف حساب میں، جہاں حساب کتاب کے لیے ٹھہرنا اور جمع ہونا ہے وہاں ان کو جمع کریں گے۔ وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے۔ وَالشَّيَاطِينَ پر لکھ لیں جن و انس میں سے، جیسے سورۃ الناس میں ہے من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، دوسروں کو گمراہ کرنے والے بڑے بڑے مشرک، پیشوا، علماء سوء، برے پیر۔ ضرور ہم جمع کریں گے ان کفار کو اور شیطانوں کو بھی۔ ثم لنحضرنہم، پھر ضرور ہم حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے آس پاس۔ اور کس حالت میں جمع کریں گے؟ جثیا، ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ جثیا، ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ اب ذرا اگلی آیت کا خلاصہ مجھ سے ایک جملے میں آپ سن لیں، میں پھر ترجمہ کروں گا۔ جہنم کے آس پاس سارے کفار جمع ہو گئے۔ اب ان کفار اور مشرکین میں سے جو بڑے بڑے بدماش تھے، بڑے جو سرغنے تھے، ان کو پہلے الگ کر دیا جائے گا۔ پہلے تو تم جاؤ نا جہنم میں، اور اس کے بعد باقی لوگ جائیں۔ ثم لننزعن، پھر ضرور ہم نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر فرقے میں سے، یہود ہیں، نصارہ ہیں،
مجوسی ہیں، مشرکین ہیں، پھر ہم ہر فرقے میں سے نکال لیں گے۔ کس کو نکالیں گے؟ ایہم اشد، کون ان میں سے زیادہ سخت ہے، علی الرحمن، رحمان پر، عتیا، انتہائی سرکش ہونے کے لحاظ سے، نافرمان اور انتہائی سرکش ہونے کے لحاظ سے کون رحمان پر زیادہ سخت ہے؟ پھر ہم ان کو نکال لیں گے جو بڑے بڑے سرغنے اور سرکش ہیں، تاکہ سب سے پہلے یہ جہنم میں جائیں اور پھر باقیوں کو بھیجا جائے۔ ثم لنحن اعلم، ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، ثم کا معنی پھر یہ بات بھی سن لو، وہ بات تو تم نے سن لی ہے، اب یہ بات بھی سن لو۔ ثم لنحن اعلم، یہ جو بڑے بڑے سرغنے اور سرکش ہیں، جب ہم ہر فرقے میں سے ان کو نکالیں گے تو ان بڑے بڑے غنڈوں اور سرغنوں کو نکالنے کے لیے ہمیں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو جانتا ہوں۔ ثم لنحن اعلم، پھر یہ بات بھی سن لو، البتہ ہم ہی خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا، جو زیادہ حقدار ہیں اس جہنم کے ساتھ، سلین، داخل ہونے کے لحاظ سے، سلین کے نیچے اولن، سلین کے نیچے اولن، سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے کے کون حقدار ہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، دوزخ کا وجود تو ایسا یقینی ہے، نہیں تم میں سے کوئی ایک، الا واردها، مگر پہنچنے والا ہے اس جہنم پر، الا واردها، مگر گزرنے والا ہے اس جہنم پر، کان علی ربک حتما مقضیا، ہے تیرے پروردگار پر یہ بات حتماً لازمی چیز، مقضیاً مقرر کی ہوئی، ہر ایک نے جہنم سے گزرنا ہے۔ اب ذرا 3 لفظ لکھ لیں، پھر میں ان کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 1، بطور دخول، داخل ہونا، بطور دخول صرف کفار گزریں گے۔ نمبر 2، بطور عبور، عبور کرنا، سب مومن کافر گزریں گے۔ نمبر 3، بطور وصول، کفار برائے عذاب اور مؤمنین برائے تطہیر۔ اب میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن آپ پہلے دیکھ لیں، یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں حساب کتاب ہونا ہے، یہ درمیان میں جو جگہ ہے یہ جہنم ہے، اور جہاں آپ سامنے والے ساتھی بیٹھے ہیں وہ جنت ہے۔ یہ جو حساب کتاب کے لیے ٹھہرنا ہے، سب سے حساب کتاب ہو جائے گا۔ اب جنہوں نے جنت جانا ہے ان کو جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت جانا پڑے گا، جہنم کے اوپر پل صراط ہوگی۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں
مگر واردھا وہ گزرنے والا ہے اس جہنم پر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے 3 مطلب آپ کو لکھوا دیے۔ ایک مطلب ہے واردھا کا بطور دخول، یعنی حساب کتاب سے فارغ ہو کر جب گزرنے لگیں گے تو کافر جہنم میں گر پڑیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ اب میں اس معنی کے مطابق آیت کا معنی کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں۔ نہیں تم میں سے کوئی بھی الا واردھا، مگر داخل ہونے والا ہے جہنم میں۔ اب داخل صرف کافروں نے ہونا ہے، یہ دخول والا معنی ہو گیا۔ اب دوسرا معنی ہے عبور والا۔ نہیں تم میں سے کوئی الا واردھا، مگر عبور کرنے والا ہے اس جہنم کو۔ اب مومن بھی عبور کریں گے اور کافر بھی عبور کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن عبور کر کے جنت پہنچ جائیں گے اور کافر اور مشرک اس کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ تیسرا معنی واردھا ورود بے معنی وصول ہے، پہنچنا۔ ہر بندہ جہنم میں پہنچے گا۔ کافر اور مشرک تو جہنم کے اندر پہنچیں گے عذاب کے لیے، لیکن جو گناہگار مومن ہوں گے وہ جہنم میں پہنچیں گے پاک ہونے کے لیے۔ جہنم کے اندر ان کو عذاب دے کر گناہوں سے پاک صاف کر کے پھر نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب میں سادہ سی بات کرتا ہوں، ذرا آپ معنی پھر سنیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی الا واردھا، مگر گزرنے والا ہے اس جہنم پر۔ گزرنا ہر کسی نے ہے، کافر گر پڑیں گے، مومن گزر جائیں گے، اور جو مومن گناہگار ہوا وہ اگر گر بھی پڑا جہنم میں تو پاک ہو کر ایک نہ ایک دن اس کو نکال لیا جائے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، ہے تیرے پروردگار کے ذمے لازمی چیز، مقضیا مقرر کی ہوئی، فیصلہ کی ہوئی۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر یہ بھی سن لو، ثم کا معنی لکھیں جی، پھر یہ بھی سن لو لا، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر یہ بھی سن لو۔ وہ بات تو تم نے سن لی ہے، یہ بات بھی سنتے جاؤ، پھر نجات دیں گے ہم ان لوگوں کو اتقوا جو بچتے رہے شرک اور کفر سے۔ نجات دیں گے ننجی کے نیچے ابتداءً یا بعد الصدا، ابتداءً یا بعد الصدا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو جو کافر اور مشرک ہیں، فیہا جہنم میں، جثیّا گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ میں نے ثم کا معنی عام دوستوں کو لکھوایا، پھر یہ بھی سن لو۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اگر معنی یوں کرے نا معنی غلط بن جائے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اچھا جہنم میں سے تو گزرنا ہے، ان منکم الا واردھا، ثم ننجی الذین اتقوا، جہنم سے گزرنے کے کچھ عرصے بعد ہم متقی ہیں ان کو نجات دیں گے۔ نا 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 نا، جہنم سے گزرنے کے بعد پھر ہم نجات دیں گے، نا نا، پھر معنی غلط ہو جائے گا۔ یہ ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے۔ وہ بات تو تم نے سن لی ہے، پھر یہ بھی سن لو، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دے دیں گے ہم ان لوگوں کو جو بچتے رہیں شرک سے، ابتداءً نجات دیں گے، ان کو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے۔ یا نمبر 2، جو شرک اور کفر سے بچتے رہے
لیکن باقی گناہ ان سے ہوئے ان کو بھی نجات دیں گے، لیکن بعد از سزا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ آ گیا، اللہ شکایت کر رہا ہے، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بینات، صاف صاف، ان آیتوں کے اندر مومنوں کی حقانیت کا ذکر ہے، کافروں کی مغضوبیت کا ذکر ہے، کافروں پر اللہ ناراض ہے، مومن سچے ہیں، ایسی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا، کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے، مقاماً جگہ اور مکان کے لحاظ سے، کس کی جگہ بہتر ہے، کس کا مکان بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہت اچھی ہے، ندین مجلس کے لحاظ سے۔ سامنے ایک جملہ لکھ لیں، مشرکین کہتے تھے کہ ان مسلمانوں نے آیات کو مان کر ان مسلمانوں نے آیات کو مان کر کیا حاصل کیا، ہماری مجلسوں کی شان و شوکت دیکھو، اب آپ اس حاشیے پر بھی نظر کریں، میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ مشرکین کہتے تھے ان مسلمانوں نے آیات کو مان کر کیا حاصل کیا، ہماری مجلسوں کی شان و شوکت دیکھو، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات صاف صاف تو کہتے ہیں کافر لوگ للذین آمنوا، مومنوں کے متعلق کیا کہتے ہیں ای الفریقین، دونوں جماعتوں میں سے، مومنوں کی جماعت کافروں کی جماعت، دونوں جماعتوں میں سے خیر مقاما، کون سی جماعت بہتر ہے جگہ اور مکان میں، کس کی جگہ بہتر ہے، کس کا مکان بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہت اچھی ہے، ندین مجلس کے لحاظ سے، ہماری جگہ دیکھو، ہمارا مکان دیکھو، ہماری مجلس کی شان و شوکت دیکھو۔ اب اس میں دو باتیں آ گئیں، آیت کو دیکھیں، کافروں کے پاس شان و شوکت تھی، بڑی کوٹھیاں اور محلات تھے، ان کی مجلسوں میں بڑی رونق تھی، اس کے مقابلے میں جو ایماندار تھے نہ ان کے پاس عالی شان مکان، نہ کوٹھیاں، نہ دولت، نہ جائیداد، نہ ان کی مجلس میں وہ شان و شوکت ہوتی تھی، غریب و مسکین ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں کفار نے پیش کی ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک بات انہوں نے پیش کی ہے خیر مقاما، ہمارے مکان، محلات، ساز و سامان، اور نمبر دو احسن و ندیہ، ہماری مجلسوں کی رونق دیکھو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جس کا مکان اچھا ہو، محفل اچھی ہو، محفل میں شان و شوکت ہو، ساز و سامان ہو، دنیا ہو، یہ ہمارے پاس ہیں، اور یہ چیزیں تو اللہ کے محبوب بندوں کو ملتی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ میں پھر بات دہرا رہا ہوں، اب منطقی انداز میں بات کروں تو سب کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں،
اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ نعمتیں ان کو ملتی ہیں جو محبوب ہوں، تو اس نتیجہ یہ نکلا ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ چیزیں محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ تخویف دنیاوی اور الزامی جواب۔ اچھا تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس نعمتیں اور نعمتیں محبوب لوگوں کے پاس ہوتے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر تم سے اعلیٰ ترین یہ چیزیں رکھنے والے پہلے لوگ تھے، ان کو میں نے ہلاک کیوں کیا اگر وہ میرے محبوب تھے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، ہم احسن اساسا، وہ بہت اچھی تھیں ساز و سامان کے لحاظ سے، وہ تو تم سے بھی اچھے تھے ساز و سامان، ان کو پھر کیوں ہلاک کیا اگر یہ چیزیں محبوب ہونے کی علامت ہیں؟ وریا، اور نام و نمود میں، دیکھنے میں، منظر میں بھی بہت اچھی تھیں، اسباب بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے، نام و نمود اور منظر کے لحاظ سے بھی بہت اچھی تھیں۔ اگر یہ شان و شوکت، یہ دنیاوی مال، یہ مجلسوں کی رونق، یہ شان و شوکت محبوب ہونے کی نشانی ہے، تو اللہ نے ان سے تم سے پہلے لوگوں کو کیوں تباہ و برباد کیا؟ ان چیزوں میں تم سے وہ بہت اعلیٰ تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہ چیزیں دنیاوی ساز و سامان، مال، کوٹھیاں، جائیداد، یہ اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب ہونے کی علامت نہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ مشکل وقت میں یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، حوالہ تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا تھا، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، 291، اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں تھیں وہ ظلم کرنے والی، یعنی بستیوں والے ظالم تھے، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور، فلما حسوا بأسنا، جب کہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب، اذا هم منها يركضون، فوراً وہ اسے بھاگنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا، واپس لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، ان چیزوں کی طرف جن میں تم عیش دیے گئے تھے، جس ساز و سامان و نعمتوں میں مستیاں کرتے تھے، واپس لوٹو نہ ان کی طرف، وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس لوٹو نہ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم کوئی مشورہ پوچھے جاؤ۔ اللہ نے ان سے مذاق کیا، تم سے مشورہ کرنا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا چیخیں ماری، ہائے ہماری بد نصیبی، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ رہی ان کی یہ فریاد، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو جڑ سے کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے۔ یہ چیزیں کہاں کام آئیں گی جن پر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور یہ چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں؟ فرمایا کل من کان فی الضلالہ، یہ زجر بھی ہے اور تحقیقی جواب بھی ہے۔ نمبر 2، پہلا الزامی جواب تھا۔ الزامی جواب، تم کہتے ہو ہماری شان و شوکت اور ساز و سامان دیکھو، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو تم سے اعلیٰ ساز و سامان والے اللہ نے تباہ کیوں کیے؟ اور نمبر 2، قل من کان فی الضلالہ، جو بندہ ہے گمراہی میں، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الضلالہ کے نیچے لکھیں شرک، جو بندہ شرک والی گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ، اب فل یمدد امر کا صیغہ ہے، لیکن معنی ہم امر والا نہیں کریں گے، معنی خبر والا کریں گے۔ یہ انشاء بے معنی خبر ہے علماء کے لیے۔
جو بندہ شرک والی گمراہی میں ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا، پس لمبا کرے گا اس کے لیے رحمان لمبا کرنا۔ رحمان لمبا کرے گا کیا مطلب؟ اللہ کریم تمہیں ساز و سامان اور نعمتیں اس لیے دے رہا ہے تاکہ تمہارا کفر بڑھے۔ سامنے جملہ لکھیں جی، تحقیقی جواب، جلدی قلم چلائیے۔ تحقیقی جواب، میں اللہ تمہیں ساز و سامان اور نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا کفر بڑھے۔ کفر بڑھے گا پکڑ بھی سخت ہوگی۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، تخویف اخروی۔ اچھا اب تو نہیں مانتے، یہاں تک کہ جس وقت دیکھ لیں گے ماں وہ عذاب یوعدون، جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے وہ جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں۔ کیا چیز؟ اِمَّا العذاب، یا تو عذاب ہوگا، نیچے لکھیں دنیا میں عذاب، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت ہوگی دوسرے جہان میں۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، دنیا میں عذاب آیا یا دنیا میں عذاب نہ آیا، قیامت آ گئی تو پھر پس ان قریب جان لیں گے من هو شر مکانا، اس بندے کو جو بہت برا ہے مکاناً مرتبے میں۔ مکاناً مرتبہ لکھیں۔ عذاب آیا تو پتہ چلے گا مرتبے کے لحاظ سے بہت برا کون ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، عذاب آیا یا قیامت آئی پتہ چلے گا ان کو اضعف جُنْدًا، کون زیادہ کمزور ہے، جُنْدًا مددگار کے لحاظ سے، کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کا مددگار مضبوط ہے۔ کافر تو اپنا مددگار غیر اللہ کو سمجھتے ہیں، مسلمان اللہ کو سمجھتے ہیں۔ قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا، یا دنیا میں عذاب آئے تو پتہ چلے گا کس کا مددگار کمزور ہے، کس کا مددگار مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں ان کے اہل مجلس سے بڑے بڑے خان خوانین، چودھری، ملکال، سردار وغیرہ، دنیا میں عذاب آیا یا قیامت میں عذاب کے اندر گرفتار ہوئے، پھر پتہ چلے گا۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ بڑے سردار بڑے پاورفل لوگ ہیں، پھر پتہ چلے گا کس کا مددگار کمزور ہے، کس کا مددگار مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، بشارت آ گئی، خوشخبری، اور زیادہ کرتا ہے اللہ کریم ان لوگوں کو اہتدوا، جو ہدایت پا گئے، جو ہدایت پا گئے ان کو زیادہ کرتا ہے۔ کس میں زیادہ کرتے؟ ہدن، اندروئے ہدایت کے اللہ کریم ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں اور زیادہ کرتا ہے۔ ہدن، اس پر ایک لفظ لکھنا ہے استقامت۔ جو بندے دنیا میں ہدایت پا گئے اللہ کریم ان کو استقامت نصیب کرتا ہے۔ ثبات مراد ہے پکا ہونا۔ دنیا میں تو اللہ ان کو پکا رکھتا ہے، یہ دنیاوی حالت ہی ہم اخروی حالت۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، وہ بہت بہتر ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے۔ باقی رہنے والی نیکیوں کا جو ثواب ملے گا وہ بہت بہتر ہوگا۔ عالی شان مکانات، محلات، باغات، وخیر مردا، اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ نیکیوں کا انجام بہت بہتر ہوگا، ثواب بھی بہت بہتر ہوگا۔
دنیا کے ساز و سامان اور اہل مجلس اور شان و شوکت پر ناز کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ افرائیت الذی کفر بآیاتنا وکان لأوتین مالا وولدا، یہ شکوہ بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے۔ اللہ ان کی شکایت بھی کر رہا ہے، آخرت کا ڈرامہ بھی سنا رہا ہے۔ سامنے نام لکھ لیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، اور کافر کا نام لکھ لیں عاص ابن وائل۔ اب میری طرف دیکھیں، میں بات چھوٹی سی عرض کر دوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی دکان تھی مکہ شریف میں، اور لوہے کی چیزیں بناتے تھے، تلوار ہے، تیر ہے، ڈھال ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ عاص ابن وائل نامی ایک کافر سردار نے ان سے کچھ سامان بنوایا۔ یہ اس عاص ابن وائل سے اپنا قرضہ لینے گئے، بھئی تو نے مجھ سے کام کروایا تھا، مجھے پیسے دے۔ عاص ابن وائل نے کہا کہ میں 2 شرطوں پر تجھے پیسے دوں گا۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک کر، بابا لات منات عزا فقیرنی یہ معبود ہیں، اللہ کے شریک ہیں۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر کہ معاذ اللہ آمنہ کے لال اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، خدا کی توحید کا بھی انکار کر اور آپ کی رسالت کا بھی انکار کر۔ یہ 2 کام تو کرے گا تو میں تجھے قرضہ واپس کرتا ہوں، جو پیسے دینے دیتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تو مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے نا، میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا، نہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں گا، نہ آپ کی رسالت کا انکار کروں گا۔ اس نے کہا، ہیں مر کر میں دوبارہ زندہ ہوں گا؟ کہا ہاں۔ عاص ابن وائل نے کہا، اچھا اگر بقول تیرے میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا، اس وقت میرے پاس پھر بڑی نعمتیں ہوں گی، بڑا ساز و سامان، دو قرضہ وہاں لے لینا، اب نہیں دیتا۔ بس جب اس نے یہ کہا، اللہ نے یہ آیات نازل کر دی۔ اب ذرا ایک اور جملہ پہلے سن لیں۔ یہ جو عاص ابن وائل نے کہا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اچھا میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا، اگر میں مر کر دوبارہ زندہ ہوا نا تو اس وقت بھی میرے پاس بڑا مال پیسہ جائیداد دنیا ساز و سامان ہوگا نا۔ اللہ نے فرمایا، تو غیب جانتا ہے کہ موت کے بعد جب میں قیامت میں زندہ ہوں گا تو میرے پاس مال ہوگا، میرے پاس ساز و سامان ہوگا، تو غیب جانتا ہے؟ یا چلو غیب نہیں جانتا تو اللہ نے تیرے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جب میں تجھے زندہ کر کے اٹھاؤں گا تو میں تجھے مال اور پیسے اور دنیا اور جائیداد اور شان و شوکت دوں گا، کوئی اللہ کا تیرے ساتھ معاہدہ ہے؟ جب تجھے غیب کا ہی پتہ نہیں ہے، نہ اللہ کا تیرے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، تو یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تو نے دیکھا ہے کہ نہیں اس بندے کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا؟ وقال، اور کہا اس نے مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر مذاق کرتے ہوئے کہا، لأوتین مالا وولدا، ضرور بھی ضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد، آخرت میں بہت ساری مال اور اولاد مجھے ملے گی۔ اللہ نے جواب دیا، جواب شکوہ، اطلع الغیب، کیا جھانک کر دیکھا ہے اس نے غیب کو؟ کیا وہ مطلع ہوا ہے غیب پر؟ نہ اسے پتہ ہے، یہ غیب جانتا ہے کہ مجھے وہاں مال ملے گا۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا بنا لیا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی معاہدہ؟
اللہ کریم سے اس نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جب میں دوبارہ اس کو زندہ کروں گا تو اس کو مال اور دنیا اور پیسے دوں گا۔ اطلع الغیب، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، علم بلا واسطہ اسباب، علم بلا واسطہ اسباب، اور اتخذ عند الرحمن پر لکھ لیں علم بواسطہ اسباب۔ اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا ہے، اس کو علم مل گیا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں، کوئی اسباب نہیں، بغیر اسباب کے اس کو پتہ ہے، یا اسباب کے ساتھ اس کو علم حاصل ہو گیا کہ اس نے رحمان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تم فلاں فلاں کام کرو، شرک کرتے رہو، میرے محبوب کی رسالت کا انکار کرتے رہو، قیامت کا انکار کرتے رہو، آیات کا انکار کرتے رہو، خیر ہے میں اللہ تجھے ساز و سامان دنیا اور پیسہ قیامت میں دوں گا۔ کوئی معاہدہ ہے؟ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، نہ اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا ہے کہ میرے پاس قیامت میں مال اور دنیا ہوگی، نہ رحمان نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے۔ کلا، یوں تو نہیں، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم ان قریب لکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے، لکھیں گے یا لکھوائیں گے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور بڑھائیں گے واسطے اس کے عذاب میں سے بڑھانا۔ یہ جو مذاق کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، ہم اس کے لیے عذاب بڑھائیں گے، لمبا کریں گے، سزا یہ ہوگی وقت پر، عذاب لمبا۔ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم وارث بنیں گے ما یقول، اس مال اور اولاد کے مصداق کے جو وہ کہہ رہا ہے، ہم وارث ہوں گے اس مال اور دولت کے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا مال و اولاد سے۔ علماء غور کریں، مشکل جگہ ہے، میں پھر منع کرتا ہوں۔ وَنَارِثُهُ، ہم وارث بنیں گے اس کے، کس چیز کے وارث بنیں گے؟ ما یقول، جو وہ بات کہہ رہا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں علماء کرام، مہربانی کریں، مشکل جگہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر قیامت آ گئی تو قیامت میں میرے پاس دنیا ہوگی، اولاد ہوگی، مال اور پیسہ ہوگا۔ یہ جو وہ بات کہہ رہا ہے، اس بات کے ہم وارث بنیں گے؟ نہ نہ، اس بات سے جو مراد ہے نا، اس بات کا جو مصداق ہے مال اور اولاد اور دولت، ان چیزوں کے ہم وارث بنیں گے۔ اس لیے چھوٹا سا نیچے لفظ لکھ لیں علماء کرام، ما یقولو کے نیچے مصداق۔ اب سامنے جملہ لکھ لیں، ایسے بات یاد نہیں رہے گی۔ ہم وارث ہوں گے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب نوٹ لکھیں، نوٹ، اللہ قول کا تو وارث نہیں ہوگا، مراد اس کے مصداق کا، یعنی مال و اولاد، یعنی مال و اولاد۔ اب علماء آیت کو دیکھیں، مہربانی کریں، یہ جو نارث ہو ہے نا، ہو
ما یقولو اس ہو ضمیر سے بدل ہے، یہ علماء کرام کے لیے ما یقولو ہو ضمیر سے بدل ہے، اور ما یقولو کا جو مضاف ہے مصداق وہ مقدر ہے، نارسو ہو مصداق کا ما یقولو، عبارت کیا بنی؟ نارسو ہو مصداق کا ما یقولو۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا، فردن کے نیچے لکھنے مال و اولاد سے۔ سورۃ الانعام کھولیے آیت نمبر 94، اکیلا آئے گا ہمارے پاس، 7واں پارہ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، 126 صفحہ نمبر 126 آیت نمبر 94۔ اللہ فرمائے گا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، جئتمونا آئے ہو تم ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے۔ اب یہاں ہاتھ رکھے نا تو وہاں دوست دیکھیں لفظ کیا تھے؟ یاتینا فردا، یہاں بھی جئتمونا فرادا، فردا فرادا، فرادا فرید کی جمع ہے، اکیلے اکیلے بے یار و مددگار، آئے ہو تم ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے، یعنی بے یار و مددگار۔ اب میں فرادا پر ایک لفظ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، سورۃ الانعام پر، فرادا کے اوپر لکھ لیں اعوان۔ اعوان قوم، اب تو سمجھ آ گئی، اعوان، اعوان کہتے ہیں مددگار کو، اعوان اور سفارشی اور مال و دولت سے خالی۔ کیا مطلب؟ آئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے بے یار و مددگار، اعوان بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے مددگار، سفارشی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے بچانے والے، مال اور اولاد سے بھی خالی آئے ہو، نہ مددگار ہے نہ سفارشی ہے نہ مال ہے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور چھوڑ آئے ہو تم ما وہ نعمتیں، ماں کا معنی یہاں نعمتیں لکھ لیں، چھوڑ آئے ہو تم وہ نعمتیں، خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دی تھیں، وہ کوٹھیاں جائیداد ساز و سامان مال پیسہ، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اپنی پشتوں کے پیچھے۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے، یاتینا فردا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ سورت کی خصوصیت آ گئی، تو خصوصیات ہیں، ایک یہ ہے، اس پر جملہ سامنے لکھنے، مشرکین کے شرک کرنے کی اصل وجہ، مشرکین کے شرک کرنے کی اصل وجہ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے سوا آلہتاً کئی معبود، یہ زجر ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی نفی پر زجر ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، مشرکین کے شرک کی اصل وجہ سنو، بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے سوا کئی معبود، کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہوں وہ معبود ان کے لیے مددگار، عزن مددگار، اس لیے معبود بنائے، سجدے طواف نظر و نیاز منت منوتی پھیرے، ان کے نام کے جانور ذبح کرنا وغیرہ وغیرہ، عزا تاکہ ہوں وہ معبود واسطے ان کے مددگار۔
اللہ مددگار ہوں گے وہ؟ فرمایا کلا ہرگز نہیں، مدد کرنا تو بات کی بات ہے، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب انکار کر دیں گے وہ ان مشرکین کی عبادت کا، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہوں گے وہ معبود ان پر مخالف، ان کے دشمن بن جائیں گے، مخالف بن جائیں گے۔ 26واں پارہ سورۃ حامیم الحقاف۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، 453 آیت نمبر 5۔ اللہ کے نیک بندے دشمن بن جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا، من ان ہستیوں کو پکارتا ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ علماء کرام یجیبو نہیں فرمایا، لا یستجیبو، سین اور تا مبالغے کے لیے ہے، بالکل جواب نہیں دے سکتے، بالکل نہیں پہنچ سکتے واسطے اس کے قیامت کے دن تک۔ قیامت تک کس کو عمر مل جائے، پکارتا رہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، قَالُوا لَهُمْ مَاذَا، ہو جائیں گے وہ نیک ہستیاں ان مشرکوں کے دشمن، وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ کافرین پر نظر رکھیں اور سبق دیکھیں نا، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، انکار کریں گے ان کی عبادت کا، یہاں کانوا بعبادتہم کافرین، اور ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ اچھا وہاں دیکھیں، فرمایا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ نیک لوگ ان کے ضدًا مخالف بن جائیں گے، اور یہاں کانوا لَهُمْ أَعْدَاء، وہ نیک ہستیاں مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وہی مضمون ہے۔ سورۃ یونس دیکھ لیجئے آیت نمبر 28، یوم نحشرہم جمیعا، 191 آیت نمبر 28، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، نیک ہستیاں جمع ہو گئیں، ان کی عبادت کرنے والے بھی، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شریک بنائے تھے، مشرکوں کو ہم کہیں گے، مکانکم، ٹھہر جاؤ تم، الزموا مکانکم، اپنی جگہوں کو لازم پکڑو، ٹھہر جاؤ تم اپنی جگہوں پر، تم شرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ اور تمہارے شریک بھی جن کو تم نے عبادت میں شریک کیا تھا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، بس ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان۔ آپ ایک طرف ہو جائیں، اللہ کے نیک بندو، انبیاء کرام، اولیاء کرام، مشرکو ایک طرف ہو جاؤ۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہیں گے ان کے شریک جن کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا تھا، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، کفا باللہ، قسم ہے ہمیں اللہ کی، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ آؤ جی، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، علت اس کے نیچے لفظ لکھیں، علت، مشرکوں نے کیوں دوسرے الہ بنا لیے، علت، وجہ، أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، رویت قلمی یعنی غور نہیں کیا، أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ،
یقیناً ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو، اس کے نیچے لکھیں بطور امتحان، ابتلاءً بطور امتحان، ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، ابھارتے ہیں شیطان ان مشرکین کو، کافرین کو عزن ابھارنا، کفر اور شرک پر ابھارتے ہیں۔ ہم شیاطین بھیجتے ہیں، شیاطین ان کو ابھارتے ہیں شرک پر۔ شاباش شاباش تم تو نیکی کر رہے ہو، شاباش شاباش تم تو عاشق ہو، شاباش شاباش تم تو تعظیم کر رہے ہو بزرگوں کی، وہ ابھارتے ہیں ان کو۔ فلا تعجل علیہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پس نہ جلدی کیجیے آپ ان پر۔ اس کے سامنے جملہ لکھیں، اب تک یہ ہلاک کیوں نہیں ہوئے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی۔ اللہ نے فرمایا آپ جلدی نہ کریں میرے پیغمبر، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ ہلاک کیوں نہیں ہوتے، یہ شان رحمت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا کفر دوسروں تک نہ پہنچ جائے، متعدی نہ ہو جائے، ان کی وجہ سے دوسرے کافر نہ بننے لگ جائیں۔ پتہ نہیں یہ کیوں زندہ ہیں۔ فرمایا آپ جلدی نہ کریں میرے پیغمبر، کیوں؟ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں اللہ نے ان کی عمر کو بھی شمار کر رکھا ہے، ان کے اعمال کو بھی شمار کر رکھا ہے، بچ نہیں سکتے۔ فرمایا انما نعد لہم، یقیناً ہم شمار کر رہے ہیں واسطے ان کے، ان کی عمر کو بھی شمار کر رہے ہیں، اعمال کو بھی شمار کر رہے ہیں۔ یہ ماں قبل کی علت ہے، عام جلدی نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم شمار کر رہے ہیں ان کی عمر کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی۔ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ انما نعد لہم مدا، یقیناً ہم شمار کر رہے ہیں واسطے ان کے شمار کرنا، ہمیں پتہ ہے کتنی عمر ان کی باقی، یہ اعمال کیا کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس روز ہم جمع کریں گے متقی شرک سے بچنے والوں کو، الی الجنہ، جنت کی طرف، وفداً، مہمان بنا کر، اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے، آمین۔ جس روز ہم جمع کریں گے شرک سے بچنے والوں کو رحمان کی طرف، مراد ہے جنت، جو اللہ کی جنت ہے، جنت کی طرف جمع کریں گے وفداً، مہمان بنا کر، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، تخویف اخروی آ گئی، بشارت کے مقابلے میں ڈراوا، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو۔ نسوق کو کہتے ہیں مار مار کر چرواہا لے جاتا ہے، جانوروں کو مار مار کر ہم ہانکیں گے مجرموں کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے ہوں گے۔ سورۃ الزمر آخری رکوع ہے، 24واں پارہ۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، 421۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا، سیق الذین کفروا، آخری رکوع ہے، 421۔ اور ہانکا جائے گا مار مار کر کافروں کو جہنم کی طرف، زمرا، جماعتیں بنا بنا کر، جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، مار مار کر چلایا جائے گا، ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، زمرا، جماعتیں بنا بنا کر،
مار مار کر فرشتے ایک جماعت کو لے جائیں گے، پھر دوسری تیسری، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جس وقت وہ آئیں گے جہنم کے پاس، اسی وقت جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، کیونکہ جہنم قید خانہ ہے، قید خانے کا دروازہ بند ہوتا ہے، نیا قیدی آئے تو دروازہ کھول کر اس کو داخل کر کے جیل خانے میں پھر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ فتحت ابوابہا، اسی وقت کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان کو دوزخ کے پارے دار، جہنم کے پارے دار فرشتے، جہنم میں آنے والوں یہ بتاؤ، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس اللہ کے رسول، منکم جو تم میں سے تھے وہ بشر، ان سے فیض لینا، فائدہ حاصل کرنا آسان تھا۔ کام کیا کرتے تھے رسول؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھا کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ، تمہیں ڈرایا کرتے تھے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس آج کے دن کی ملاقات سے، قیامت آئے گی ڈرو، نہیں آئے تھے؟ قالوا، کہیں گے، بلا کیوں نہیں، رسول آئے تھے، آیتیں بھی پڑھی تھیں، قیامت سے بھی ڈرایا تھا، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن ثابت ہو گئی عذاب والی بات ہم کافروں پر، ہم نے بات نہ مانی۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہوو گے تم جہنم میں، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس برا ٹھکانہ ہے جہنم آکڑ کرنے والوں کا۔ اب وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، وہاں بھی آیت کو دیکھ لے نظر آ، يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، وہاں بھی دیکھیں اور یہاں بھی دیکھنا ہے، جس روز جمع کریں گے ہم شرک سے بچنے والوں کو رحمان کی طرف، یعنی جنت کی طرف، رحمان کی جنت کی، کیسے جمع کریں گے؟ وفدا، مہمان بنا کر، فرمائے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، چلایا جائے گا بڑی عزت سے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، کس طرف چلایا جائے گا؟ الجنہ، جنت کی طرف، زمرہ، جماعتیں بنا بنا کر۔ پہلے روزے داروں کی جماعت کو لے جاؤ، یہ حج کرنے والے لوگ ہیں، حاجیوں کو لے جاؤ، یہ جماعت نوافل پڑھنے والوں کے، ان کو لے جاؤ، یہ جماعت صدقہ خیرات دینے والوں کے، ان کو لے جاؤ، جماعتیں بنا بنا کر۔ دعا کریں اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جس وقت پہنچیں گے وہ جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، وفتحت، وفتحت، درحالے کی جنت کے دروازے پہلے سے کھولے جا چکی ہوں گے، کیونکہ یہ مہمان ہوں گے، مہمان کے آنے کا وقت قریب ہو، میزبان پہلے سے دروازے کھول دیتے ہیں مہمان خانے کے، تاکہ مہمان کو انتظار کرنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے ان کو جنت کے پارے دار فرشتے، سلام علیکم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر سلامتی ہو، تم پاک رہے تھے شرک اور گناہوں سے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، داخل ہو جاؤ جنت میں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تم۔ وَقَالُوا، شکریہ ادا کریں گے، جنتی کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ، صادقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ تھا توحیدیوں کو جنت دوں گا، اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا۔
وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جگہ پکڑتے ہیں، دورے کرتے ہیں جنت میں سے جہاں بھی ہم چاہیں، جہاں ہماری مرضی آئے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. دیکھے گا میری طرف، اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا. وراثت تو وہاں چلتی ہے کہ ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو. دادا فوت ہو گیا، ابا زمین کا وارث، ابا فوت ہو گیا، بیٹا جائیداد اور زمین کا وارث. جنتی کہہ رہے ہیں جنت جا کر اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. کیا مطلب؟ اصل میں جنت تھی حضرت باب آدم کی، دوبارہ ہمیں وراثت مل گئی ہے. جنت تھی باب آدم کی، ہمیں وراثت مل گئی ہے وہ. او مولانا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم ہانکیں گے مار مار کر مجرموں کو جہنم کی طرف، وردن پیاسے ہوں گے. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اب لا یملکون پر میں دو لفظ لکھواتا ہوں، احتیاط سے لکھیں. نمبر 1 کفار، نمبر 2 مومنین. اب میں معنی کرتا ہوں، ذرا غور کریں. یہ سورت کی اور خصوصیت آ گئی دوسری، مقصودی جگہ ہے نفی شفاعت کاری. اب میں کافر والا معنی کرتا ہوں، ذرا غور کریں. لا یملکون الشفاعہ، نہیں مالک ہوں گے کافر اور مشرک سفارش کے. کافر بھی سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، مشرک بھی سفارش کے مالک نہیں ہوں گے. مقام سمجھ آ گیا؟ قیامت کے دن کافر اور مشرک سفارش کرنے کے مالک نہیں ہوں گے. بس اللہ استثناء منقطع، علماء کرام استثناء منقطع، لیکن من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس بندے نے بنا لیا رحمان کے نزدیک وعدہ. آدن کے نیچے لکھیں لا الہ الا اللہ. از ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کیا، نہیں مالک ہوں گے مشرک، نہیں مالک ہوں گے کافر سفارش کے، اللہ لیکن من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس بندے نے بنا لیا رحمان کے نزدیک وعدہ لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کو مانا سفارش کرنے کا وہ مالک ہوگا. یعنی موحد سفارش کریں گے، مشرک اور کافر سفارش نہیں کر سکیں گے. مقام حل ہو گیا تو میں دوسرا معنی کرتا ہوں، میری تسلی کریں سارے دوست. مشرک اور کافر دن قیامت کے سفارش کے مالک ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کون سفارش کرنے کا مالک ہوگا؟ کس کو اللہ اجازت دے گا؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے لا الہ الا اللہ والا وعدہ پکڑا تھا، لا الہ الا اللہ کو مانا تھا، جو موحد تھا، وہ سفارش کرنے کا مالک ہوگا اللہ کی اجازت سے. مقام حل ہو گیا. اب میں دوسرا معنی کرتا ہوں، خیال کرنا. لا یملکون الشفاعہ، نہیں مالک ہوں گے مومن بندے سفارش کرنے کے، مومن سفارش نہیں کر سکیں گے. الا مگر، اب مستثنا متصل علماء کرام، نہیں مالک ہوں گے مومن سفارش کے الا مگر من، عبارت تھی لمن، عبارت تھی من لمن. اب دوسرا قول مستثنا متصل، نہیں مالک ہوں گے موحد، نہیں مالک ہوں گے مومن سفارش کے الا مگر لمن، اس بندے کے لیے سفارش کے مالک ہوں گے جس بندے نے پکڑ لیا رحمان کے نزدیک وعدہ لا الہ الا اللہ،
مومن سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، موحد سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، لیکن اس بندے کے لیے سفارش کے مالک ہوں گے جو موحد ہوا۔ یہ معنی سمجھ آیا دوستوں کو؟ مومن اور موحد کس بندے کے لیے سفارش کے مالک ہوں گے؟ جو موحد ہوا۔ مومن اور موحد اس کی سفارش کریں گے دن قیامت کے جس نے لا الہ الا اللہ والا وعدہ پکڑا تھا، جو موحد ہوا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ میری طرف دیکھیں، ایک جملے میں آپ کو میں دونوں قولوں کا خلاصہ سناؤں۔ مشرک کسی کی سفارش کر نہیں سکیں گے، سفارش صرف مومن کریں گے، اور مومن بھی سفارش موحد گناہگار کی کریں گے، مشرک کی نہیں کریں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ شکوہ آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی سورت کی خصوصیات ہیں۔ اور انہوں نے کہا بنا لیے رحمان نے نائب۔ بولو نا، سورت الکاف شروع ہو رہی ہے، ذرا دیکھ لیں۔ سورت الکاف شروع ہو رہی ہے 265۔ وَيُنْصِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کیوں قرآن آیا ہے؟ تاکہ ڈرائے میرا خاص بندہ ان لوگوں کو، اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے بنا لیے نائب، جنہوں نے نائب بنا لیے، اللہ نے طاقتیں دی ان کو ڈرائے میرا محبوب بندہ۔ یہی مضمون یہاں بھی آ گیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سورۃ مریم۔ یہ کہہ رہے ہیں مخالف مشرک، بنا لیا اللہ کریم نے نائب، بیٹا بنا لیا یعنی نائب بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نِدًّا، البتہ تحقیق لائے ہو تم چیز بھاری، بڑی بھاری چیز کو آئے ہو، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، میں نے ایک حاشیہ لکھوایا تھا آپ کو سورۃ یونس میں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ آیت نمبر 68 ہے، 195۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہتے ہیں بنا لیا اللہ کریم نے بیٹا، نائب بنا لیا۔ میں نے یہاں ایک حاشیہ لکھوایا تھا، 3 باتیں آپ کو لکھوائی تھیں۔ حاشیے پر 3 باتیں لکھی ہوں گی، مجھے یاد ہے میں نے لکھوائی تھی۔ نمبر 1، انسان کی نسبی اولاد نہ ہو حقیقی تو غم ہوتا ہے۔ جنہوں نے لکھا تھا وہ دوست ہاں بھی نہیں کرتے۔ میں نے حاشیہ لکھوایا تھا یہاں پر، مجھے یاد ہے کیا لکھوایا تھا مولانا مریا صاحب، اولاد نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، مال کے لیے وارث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت؟ اللہ کریم کو مال کے لیے وارث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو معاذ اللہ بڑھاپے میں کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم کو کیا غم ہے کہ میری اولاد نہیں ہے؟ آؤ جی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا کا معنی بھاری، بڑی بھاری چیز تم لائے ہو، بہت وزنی چیز کو تم آئے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، قریب ہے کہ آسمان، یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور گر پڑے پہاڑ کانپ کر۔
یہ حدہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی تخرو کا. گر پڑے پہاڑ کانپتے ہوئے کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا. ان اصل میں تھا لئن، ان اصل میں تھا لئن. آسمان کیوں پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، زمین کیوں ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، پہاڑ کانپتے ہوئے کیوں گرنے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان دعوا للرحمن ولدا. اس لیے یہ ان لئن یہ جو لام ہے تعلیلیہ ہے، اس لیے یہ سارا نظام درم برم ہونے لگتا ہے کہ نسبت کیے انہوں نے رحمان کے لیے نائب کی. لے ان اس لیے لفظ لکھ لیں، اس لیے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. حالانکہ نہیں مناسب رحمان کے لیے کہ بنائے کوئی نائب. بادشاہ اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اللہ نے. یہ الفاظ جب کسی بندے کی زبان سے نکلتے ہیں کائنات کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے. یہ تو اللہ کے حوصلے برداشت کر رہا ہے. میری طرف دیکھیں، ضلع جہلم کے اندر تحصیل ہے پنڈ دادن خان، اور پنڈ دادن خان میں ایک بڑا مشہور قصبہ ہے للہ. اب تو خیر وہاں انٹرچینج بن گیا. جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت موٹر وے نہیں تھا، موٹر وے کا بھی تصور ہی نہیں تھا. پر یہ خوشاب سے راستہ جاتا تھا اور کٹھا اور للہ اور یا پھر پنڈ دادن خان سے آتا تھا. موٹر وے نہیں تھا بالکل، ابھی تو موٹر وے کا منصوبہ ہی نہیں تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ہم للہ ٹاؤن گئے تو ہمیں ساتھیوں نے کہا کہ یہاں قریب بالکل دربار ہے پیر کھارا. تو نام تو خیر ہم نے سنا. انہوں نے کہا بیان تو رات کو ہے، ذرا آپ کو دکھائیں، چکر لگائیں. میں نے کہا چلو. بالکل قریب تھا، ہم چلے گئے. تو 3 کلومیٹر کا سفر ہوگا، 4 کا. 5-6 منٹ لگے، 10 منٹ پہنچ گئے. اب خیال، اللہ کی شان. وہ علاقہ ہے نمک کا، نمک کی کان ہے وہاں پر کھیوڑا، اور دنیا کی یہ سب سے بڑی کان ہے. ہمیں ایک دفعہ کھیوڑے میں گائیڈ اور راہبر نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 200 سال پہلے یہاں سے نمک نکل رہا ہے، اور 200 ٹرک روزانہ نکلتے ہیں. ریل گاڑی جاتی اندر، وہ نمک لے کر آتی ہے. اللہ کی شان، صدیوں گزر گئی ہیں، ابھی تک وہ کان 1.25 میل ختم ہوئی ہے. حیران ہو گئے. خیر چونکہ علاقہ ہے نا وہ نمک والا، تو جو پانی ہے وہ بھی نمکین ہے. تو لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں دربار کے قریب جو چشمہ بہ رہا ہے نا، وہ چونکہ نمک والا پانی ہے تو لوگ پانی پیتے ہیں. تو اگر گردے میں پتھری وغیرہ ہو نا تو نمکین پانی کے ذریعے وہ پتھری گھل جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. تو لوگوں نے نسبت دربار کی طرف کر دی. خیر جو بات میں سنانا چاہتا ہوں وہ سنیں آپ. ہم پہنچے، کمرہ بنا ہوا تھا، کمرے میں دربار تھا. دربار کے اندر پہنچے تو ایک کلین شیف بندہ بیٹھا تھا قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر. آپ کلین شیف سمجھتے ہیں؟ کلین شیف بھائی داڑھی بھی چٹ اور مونچھیں بھی چٹ. اگر بچے کو اٹھائے تو بچہ بھی حیران ہو جاتا ہے بھائی ابا نے اٹھایا ہوا ہے کہ اماں نے. وہ بیٹھا تھا، سر پر اس کی چھوٹی سی ٹوپی تھی اور شاپر بھرا ہوا تھا تعویذوں کا. تو جو بھی بندہ آتا نا تو وہ شاپر سے تعویذ نکال کر قبر کے ساتھ اس کو رگڑتا، قبر کے ساتھ رگڑ کر نا تعویذ دے دیتا اور پیسے لے لیتا. خیر ہم جو 3-4 ساتھی تھے ہم بھی قبر میں داخل ہوئے جس میں قبر بنی ہوئی تھی. جب ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے نا اس نے ہم کو دیکھا، وہ سمجھ گیا بھئی یہ وہ نہیں ہے. آپ نے یہ بات میری نہیں سمجھی. وہ سمجھ گیا بھئی یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں. خیر ہم اندر پہنچے، چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں قبر تھی، دربار تھا بڑا. تو میں نے اشارہ کیا اس کو، میرا اشارہ دیکھیں، یہ زبان سے کچھ نہیں کہا. بھئی یہ جو تم تعویذ نکال کر قبر کے ساتھ رگڑتے ہو اور دے کر پیسے لے لیتے ہو، لوگ لے رہے تھے نا، تو بھئی یہ اشارہ میں نے کیا.
یہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنیں جو میں جواب سنایا کرتا ہوں اس مقام پر. قبر کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا وہ، بالکل ٹچ. تو اس نے قبر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا، بڑے تلخ لہجے میں کہا، ناراضگی کے لیے. انہوں نے کہا اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں. جملہ سنیں، جملہ مجھے یاد ہے آج تک، یہ اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں. خیر ہم تو نکل آئے، ہم نے تو نظارہ کرنا تھا کیا کر رہے ہیں. یہ وہی لفظ ہیں جب کسی بندے کی زبان سے یہ نکلتا ہے نا، اندعوا للرحمن والدا، اللہ نے نائب بنا لیا، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، کائنات کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے. یہ اللہ کے حوصلے ہیں کہ برداشت کر رہا ہے. یہ کوئی معمولی کلمہ ہے؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ نہیں مناسب رحمان کے لیے کہ بنائے کوئی نائب. ان کل من فی السماوات والارض، یہ سورت کے دعوے کو دوبارہ دہرایا. سارے انبیاء، سارے فرشتے اللہ کے آگے عاجز ہیں. یہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کل من فی السماوات، نہیں تمام کی تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے. فی السماوات پر لکھیں فرشتے، نہیں تمام کی تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. الا آتی الرحمن عبدا، مگر آنے والی ہے رحمان کے پاس عاجز بن کر. عبدن کا معنی لکھیں عاجز. مگر رحمان کے پاس ساری مخلوق آسمان و زمین کی عاجز بن کر آئے گی. جس کے سامنے سب نے عاجز بن کر آنا ہے، اسے ولد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں نہیں ہے کہ آئیں گے تو عاجز بن کر آئیں گے، اب بھی عاجز ہیں. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ وَعْدًا، سبحان اللہ. حالت دنیاوی البتہ تاکہ احصاہم، شمار کر رکھا اللہ کریم نے ان کو، گھیرا کر رکھا اللہ نے ان کا. اللہ کریم کی قدرت والے دائرے سے وہ باہر نہیں ہیں. احصاہم، اس کے نیچے لکھنے بیان قدرت. اللہ کریم نے ان کا گھیرا کر رکھا ہے، اللہ کریم کی قدرت والے دائرے سے وہ باہر نہیں ہیں. وعدہم مدہ، اور شمار کر رکھا ہے ان کو اللہ کریم نے شمار کرنا. اس کے نیچے لکھنے بیان علم، اللہ کے علم سے بھی باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے بھی باہر نہیں. اللہ نے ان کو گھیر بھی رکھا ہے، اللہ نے ان کو گن بھی رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، حالت اخروی وہ تو دنیا کی حالت ہی اللہ نے ان کو گھیرا کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے. اب اخروی حالت اور سارے ان کے آتی ہے، آئیں گے اللہ کے پاس قیامت کے دن فردا، اکیلے، بغیر سفارشیوں کے، بغیر مددگار کے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت آ گئی، خوشخبری آ گئی. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، توحید، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، سیجعل لهم الرحمن ودا. سبحان اللہ. آخرت میں جو نعمتیں ملنی ہی ملنی ہیں توحید اور سنت والوں کو، وہ تو ملنی ہی ملنی ہیں. دنیا کا نتیجہ سنو، جو لوگ موحد بن گئے، سنت والے بن گئے، اعمال ٹھیک کر لیے، عمل کیے نیک، دنیا کا نتیجہ سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب کر دے گا ان کے لیے رحمان ودن، محبت. اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اس کے 3 مطلب ہیں، سامنے لکھے ہیں. نمبر 1، اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا، اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا. نمبر 2 ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا.
نمبر 3، خود اللہ ان سے محبت کرے گا۔ لکیر لگائیں جی، یہ حاشیہ ہو گیا اور لکھیں۔ نمبر 1، عوام میں شہرت ہوتی ہے، یہ کوئی معیار نہیں۔ نمبر 2، مقبولیت معیار ہے، اس کی ابتدا نیک بندوں سے ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کو قبول عام حاصل ہو جاتا ہے۔ اب میں تینوں باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا غور کریں، معنی پھر کرتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، مومن اور نیک کمال والے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے محبت بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ مومن اور نیک کمال کرنے والے اللہ سے محبت کریں گے۔ ایک قول حل ہو گیا، آپ نے ہاں نہ بھی نہیں کی۔ ایک قول حل ہو گیا، مومن اور نیک کمال کرنے والے اللہ اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا، لوگ ان سے محبت کریں گے۔ دوسرا قول حل ہو گیا، جو موحد ہوگا نیک اعمال والا، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ تیسرا معنی، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، خود اللہ ان سے محبت کرے گا۔ 3 قول حل ہو گئے۔ اچھا، اب ایک اور بات سنیے، میں مقبولیت اور شہرت بیان کرتا ہوں لیکن معنی دوبارہ سنیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، موحد ہیں، مومن ہیں، عمل کرتے رہے نیک، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے اللہ محبت بنا دے گا۔ کمال ہے، اللہ کہتا ہے میں مومن اور نیک کمال والے لوگوں کے لیے محبت پیدا کروں گا۔ لوگ تو موحدین کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ تو عامل الصالحات نیک کمال کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کوئی چوک ایسی نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں، کوئی ہوٹل ایسا نہیں جس پر علماء پر لوگ تنقید نہ کرتے ہوں۔ آپ میرے سوال پر غور کریں۔ اللہ کہتا ہے میں مومنوں کے لیے، نیک کمال والوں کے لیے محبت بنا دوں گا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ چوک پر لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ بازاروں میں ہم پر تنقید کرتے ہیں، مولوی صاحب کے جسم پر اچھا کپڑا برداشت نہیں، مولوی صاحب کی اچھی گاڑی برداشت نہیں، مولوی صاحب کی اچھی رہائش برداشت نہیں، ہر وقت پیچھے پڑے، مولوی کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے، پیٹو ہیں فلاں فلاں۔ اچھا عجیب بات، ایک مولانا صاحب کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں جی مولویوں نے پیٹ کو آگے لگایا ہوا ہے، نہ وہ کہتے تھے تمہارے پیٹ پیچھے ہیں۔ یہ گل تو نہیں سمجھی، مولویوں کے ڈھیڈ نو اگو لایا ہوا ہے کہ تواڈے ڈھیڈ پچھو ہی نہ، تواڈے تے اگو ہی نہ۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے محبت پیدا کر دوں گا۔ لوگ تنقید کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جلسوں کے اندر بکواس کر رہے ہیں علماء پر، اللہ کہتا ہے میں محبت پیدا کر دوں گا۔ آپ اشکال سمجھیں گے تو میں جواب عرض کروں گا۔
اللہ کہتے ہیں میں مومنوں کے لیے نیک اعمال والوں کے لیے محبت پیدا کر دوں گا. لوگ مومنوں کو نیک اعمال والے جو غریب غرباء ہیں، مسکین ہیں، اچھا بندہ ہے، نیک ہے، موحد ہے، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، ٹوکے مار رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں محبت پیدا کر دوں گا. اب مولانا جملہ لکھ لیں کیا کریں. اس سے مراد صحیح العقیدہ والاعمال والاخلاق، صحیح العقیدہ والاعمال والاخلاق لوگوں کے دلوں میں اللہ مؤمنین اعمال صالحہ کرنے والوں کی محبت ڈالے گا. جاہل عوام مراد نہیں. میری طرف دیکھ لیں تب میں ذرا جملہ عرض کر دوں. آپ نے بتانا ہے، آپ نے ذرا مہربانی کرے مجھے بتائیں. کسی صحیح عقیدے والے مومن کو جس کا عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو، آپ نے ایسے بندے کو علماء کا گلہ کرتا سنا ہے؟ ٹھیک ہے جواب آپ کا. جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، موحد ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، باخلاق، اس کی زبان سے آپ نے کسی علماء کا یا مومن موحد کا گلہ سنا ہے؟ ہمیشہ جو جاہل ہوگا، بے دین ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، داڑھی منڈا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ علماء کے گلے کرے گا. تو اللہ مومنوں کی محبت پیدا کرے گا، نیک اعمال والوں کی محبت پیدا کرے گا. اس سے جاہل، نافرمان، ہنڈے، بدماش مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہیں جو خود نیک ہیں، خواص لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں. وہ محبت کریں گے ان نیک لوگوں سے. اشکال حل ہو گیا. عوام مراد نہیں ہے، خواص مراد ہے. عوام کا نام عوام بے دین، جاہل، فاسق، فاجر، گناہگار، یہ علماء کی تعریفیں کریں گے، یہ تو گلے کریں گے. تو محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ مومنوں کی محبت ڈال دے گا، نیک اعمال والوں کی محبت ڈال دے گا، خواص کے دل میں ڈالے گا. جس کا عقیدہ درست ہوگا، عمل درست ہوگا، اخلاق درست ہوگا، ان کے دلوں میں اللہ ان مومنوں کی محبت ڈالے گا. وہ ان سے پیار اور محبت کریں گے. عوام کی محبت مراد. اب میں نے ایک اور جملہ آپ کو لکھوایا ہے، وہ میری طرف دیکھ لیں. سطحی لوگ ہیں ہم، سطحی سرسری دیکھتے ہیں. فلاں بندہ آیا، او لاکھوں عوام کٹھی ہو گئی. بادشاہ فلاں جی آیا، او اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا. مولانا انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن آئیں گے. حدیث پاک میں آیا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ 3 امتی ہوں گے، 2 ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا پیغمبر بھی آئے گا جس کے ساتھ 1 امتی بھی نہیں ہوگا. تو کیا معاذ اللہ کا پیغمبر ناکام ہے؟ چپ کر گئے ہو. اللہ یا پیغمبر ناکام ہے؟ پیغمبر کے ساتھ 2 امتی ہیں، 3 ہیں. اب آپ نے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی، 40 بندے مسلمان ہوئے. 40 بندے کیا ہیں یار، ایک صف بھی نہیں بنتی. 40 بندے کھڑے ہیں 950 سال. تو معاذ اللہ نوح علیہ السلام ناکام ہے؟ یاد رکھنا. او جی فلاں آیا بڑا مجمع، یہ لیڈر ہے جی، فلاں ہے، یہ قائد ہے، یہ رہنما ہے. لاکھوں لوگ کٹھے ہو گئے، واہ بھائی واہ. چوک بھر گئی جی، روڈ بلاک ہو گئے جی، چمن بھر گیا جی، سارا مجمع فلاں فلاں گراؤنڈ بھر گیا. یہ شہرت ہے. شہرت اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، مقبولیت اللہ کے ہاں معیار ہے. پتہ نہیں آپ نے فرق بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا. انبیاء کرام آئیں گے، 2 بندے ساتھ ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کے مقبول ہیں. 3 بندے قیامت میں ساتھ ہیں، اللہ کے مقبول ہیں. کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں ہے پیغمبر کے، پھر بھی پیغمبر اللہ کا مقبول بندہ ہے.
تو اب کیا جملہ یاد رکھیں گے جی؟ فلاں لیڈر آیا، فلاں قائد آیا، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، فلاں فلاں ہے، لوگ کٹھے ہو گئے جی، لاکھوں کی تعداد میں چوک بھر گئی جی، روڈ بند ہو گئے جی، بڑا مجمع تھا۔ یہ مقبولیت نہیں ہے، یہ شہرت ہے۔ وہاں پر گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں کہ دین اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، شریعت کو گالیاں دی جا رہی ہیں، علماء کی مخالفت کی جا رہی ہے، خطیب آیا، واعظ آیا، بڑے بندے اکٹھے ہو گئے، اور جو خطیب اور واعظ ہے قرآن کی تحریف کر رہا ہے، احادیث کا مطلب غلط بیان کر رہا ہے، لوگوں کو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے قرآن کے مسئلے چھپا رہا ہے۔ مجمع بڑا ہے، لوگ بڑے ہیں، سریلا بڑا ہے، آواز بڑی ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے۔ تو اب لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یہ کوئی معیار ہے؟ لوگوں کا اکٹھا ہونا کوئی معیار نہیں ہے، یہ شہرت ہے۔ شہرت اللہ کے ہاں معیار نہیں، اللہ کے ہاں مقبولیت معیار ہے۔ اب آپ فرق سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ ایک اور میں حدیث پاک آپ کو سناؤں، میری طرف دیکھیں دوست۔ حدیث پاک میں آیا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ جبریل امین کو حکم دیتا ہے، جبرائیل جی اللہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ جبریل فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، بھائی اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ وہ فرشتے نیچے والے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ جبریل اور ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ رفتہ رفتہ وہ محبت نیچے آتی جاتی ہے، وہ دوسرے پھر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اس موحد کی، اس نیک آدمی کی۔ اس کو کہتے ہیں مقبولیت۔ مولانا شہرت عوام کے اندر ہوتی ہے، مقبولیت اوپر سے نیچے آیا کرتی ہے۔ آپ نے فرق بھی سمجھا ہے کہ نہیں؟ اب آپ بڑے مجمع سے دھوکہ تو نہیں کھائیں گے جی، فلاں آیا بڑا مجمع بڑی عوام ہے جی، کتنا بڑا المیہ ہے، عوام کٹھی ہو گئی، بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد ہے۔ عصر کے وقت جب خطیب صاحب کا بیان ختم ہوا، موٹر سائیکل کو ککے ماری، سارے گئے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ با جماعت تو با جماعت رہ گیا، اپنی نماز نہیں پڑھتے، کنا دے چسکے واسطے آئے ہن۔ سیاسی جلسہ ہے تو آئیں گے، بھائی لیڈر فلاں سیاسی کو گالیاں کیسے دے گا، فلاں سیاسی لیڈر پر تنقید کیسے کرے گا، فلاں سیاسی لیڈر جو ہے فلاں سیاسی لیڈر کو کیسے زبان درازی کرے گا، لوگ تالیاں بجائیں گے، ہاں خوش۔ یہ اتنا مجمع اکٹھا ہو جانا، لاکھوں کروڑوں، یہ شہرت ہے یا مقبولیت ہے؟ یہ شہرت ہے۔ مقبولیت تو اللہ کے ہاں معیار شہرت ہے۔ جس پارٹی کے پاس بندے زیادہ ہیں، لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجمع بڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہے، یہ معنی ہے۔ اب کیا بات آپ یاد رکھیں گے مولانا؟ اس کو کہتے ہیں مقبولیت۔ ہاں مسجد کا صحابہ یہاں ہمارے قریب ہے، مانڈی گھنڈ والی میں، حضرت مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو دیکھا تھا، ملاقات بھی کی تھی، انہوں نے مجھے کتابیں بھی تحفہ دی تھیں، ایک تفسیر لکھی تھی الفرقان وہ بھی دی تھی، ایک اور کتاب بھی دی تھی۔ تو ان کے پاس 1000 منکوں والی تسبیح تھی، میں نے خود دیکھی ہے، اور وہ تسبیح 1000 منکوں والی رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دی تھی، اس پر وہ اللہ کا ذکر پڑھا کرتے تھے، 1000 منکوں والی خود میں نے دیکھی ہے۔ اور مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر 7 سال تک وہاں بھچنا حضرت مولانا حسین علی صاحب کے پاس پڑھتے رہے، 7 سال۔ اب تو لوگ تسبیح ہاتھ میں ہو نا تو یہ کیا ہے جی، یہ بدعت ہے، فلاں فلاں ہے۔ مولانا حسین علی صاحب بدعتی تھے، یاد رکھنا۔ یہ جو ہم جو ذکر کرتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں میں کیا مسئلے بتاؤں، سبق رہ جاتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں، مقصود تسبیح نہیں ہوتی۔ بھائی ظفر بات غور سے سن لے، حافظ صاحب، باقی سارے ساتھی علماء، مقصود تسبیح نہیں ہوتی، مقصود اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تسبیح ہے مذکرہ، مذکرہ کا معنی یاد دلانے والی، یہ تسبیح ہے مذکرہ، یاد دلانے والی۔ اچھا وہ لوگوں نے انگلی پر چڑھایا ہوتا ہے وہ نمبروں والا، مولانا یونس صاحب کیسے رہندے اس نو جی کاؤنٹر، وہ ٹھیک ہے کوئی، اب مقصود وہ کاؤنٹر نہیں ہے،
مقصود تو یہ نہیں کہ وہ بندے کو یاد رہتا ہے یار میں اللہ اللہ کر لوں سبحان اللہ پڑھ لوں، تو وہ مذکرہ ہے، یاد دلانے والی چیز۔ مقصود اللہ کا ذکر ہے، یہ تسبیح ہے یا جو کاؤنٹر وغیرہ ہے یہ تو مذکرہ ہیں، یاد دلانے والی چیزیں ہیں، مقصود تسبیح نہیں ہے، یہ یاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دھاگا رکھا ہوا تھا، اس میں گریں دی ہوئی تھی، اس پر اللہ کا ذکر پڑھا کرتی تھی، یہ بدعت ہے معاذ اللہ۔ عائشہ نے یہ تو یاد دہانی کے لیے انسان پڑھتا ہے، بھئی یاد دہانی کے لیے ہاتھ میں رہے بندے کو یاد رہے گا۔ خیر، تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی والے، انہوں نے ایک بندے کو سامنے بٹھا کر طالب علم کو پورے 2 مہینے سارے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھایا تھا۔ یہ ہے اخلاص مولانا۔ شہرت اور چیز ہے، مقبولیت اور چیز ہے۔ ہوں کہندا رش دیکھ کے تے اعتناق سو بھئی یہ مقبول بندہ ہے، ہاں خیال کرنا، مہربانی کرنا۔ میں نے گفتگو تو بڑی مفصل کر دی، امید ہے آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ بازار میں دیکھیں، چوک پر دیکھیں، ہسپتال میں دیکھیں، گاڑیوں میں لوگ علماء کے گلے کر رہے ہیں تو سمجھیں بھئی علماء پر اللہ ناراض ہے، علماء کو اللہ اچھا نہیں سمجھتا کہ لوگوں سے گلے کروا رہا ہے۔ نہ، ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو خاص اور پیارے لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ علماء سے محبت کرتے ہیں، وہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ خاص لوگوں کے دل میں اللہ محبت ڈالتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ اور یہ یاد رکھیے گا، کتب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیخ، کہ جو لوگ علماء حقہ کا گلہ کرتے ہیں اللہ موت کے بعد قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ ایسے بدبخت انسان کا قبلہ بھی، چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت گنگوئی فرماتے تھے کسی نے تجربہ کرنا ہو تو دیکھ لے، ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ لکھا ہے۔ اللہ، ہم نے تو آنکھوں سے نظارہ دیکھا ہے جی، یہ اللہ معاف کرے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے علماء کو گالیاں دیں، علماء حقہ کی مخالفت کی، علماء حقہ کے پیچھے پڑے رہے، علماء حقہ پر تنقید کی، اللہ نے دنیا میں ان کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ دنیا میں موت کے بعد تو جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ترغیب الی القرآن، قرآن کی طرف شوق دلایا۔ یہ آیت تمام صورت کے متعلق ہے، پکی بات ہے، بس یقینی بات ہے۔ آسان کیا ہم نے اس قرآن کو بلسان کا، عام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ، عام کی زبان پر، یعنی آسان کر دیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، حکمت اول کیوں ہم نے قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان کے ساتھ، تاکہ خوشخبری سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے شرک سے بچنے والوں کو۔ المتقین، جو شرک سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کے نائب نہیں بناتے، اتخاذ ولد کی نسبت سے بچنے والے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کیوں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے آپ کی زبان کے ساتھ۔ تُنذِرَ، دوسری حکمت، تاکہ آپ ڈرائیں بہی اس قرآن کے ذریعے قوم لُدًّا، قوم جھگڑالو کو۔ لدن پر لکھنے مشرکین مکہ، یہ جھگڑالو قوم ہے، آپ ان کو ڈرائیں، اس لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ آپ کے مخالفین کا بھی یہی حشر ہوگا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں، کتنی جماعتیں ہم نے ہلاک کی، ان کا حشر بھی ویسے ہوگا۔ حال تو حصو منہم من نہادن، کیا آہٹ محسوس کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی، تو آہٹ پاتا ہے ان میں سے کسی ایک کی، او تسمع، کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے جن کو ہم نے تباہ کیا؟ نہیں۔
او تسمع لہم رزقا او تسمع لہم رزقا، یہاں سنتا ہے تو واسطے ان کے رکضن معمولی آواز، منہ کی معمولی آواز جو سمجھ نہ آئے، کوئی معمولی آواز سنائی دے رہی ہے تو بتاؤ، کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے تو بتاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منا رکزن کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، مرنے والے کی جب زبان لڑکھڑاتی ہے تو سمجھ نہیں آتی، اسے کہتے ہیں رکز۔ اب لکھ لیا ہے تو میری طرف دیکھ لیں، جتنی بستیاں ہم نے تباہ کی، قومیں تباہ کی، شہر تباہ کیے، کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کوئی کھسکھساہٹ محسوس ہو رہی ہے، یا کوئی منہ کی معمولی آواز، مرنے والے کے منہ سے آواز نکلتے ہیں معمولی، جو بستیاں تباہ پڑی ہیں کوئی معمولی آواز آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ یہاں ہمارے قریب ہے 5 میل کے فاصلے پر روکھڑی کا شہر ہے، ساتھ ایک شہر دبا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، پرانی وہ جو ہیں چیزیں وہاں وہ آثار نشان موجود ہیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے، ہزارہ سال پہلے آثار قدیمہ ہے یہاں پر ہمارے میاں والی میں روکھڑی کے قریب۔ مہنجو دڑوں میں گیا، لاڑکانہ سے 25 کلومیٹر آگے، عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے کے لوگ۔ حیران ہو گئے ہم، اتنے تہذیب یافتہ، اتنے تمدن والے، کیا ہی تالاب اور کیا ہی ان کے بازار اور کیا ہی ان کی گلیاں، زیر زمین شہر نکلا۔ میں مہر گڑھ پہنچا، ڈاڈر سے آگے، سبی سے آگے، عیسیٰ علیہ السلام سے کئی ہزار سال، 7000 سال ہو چکے ہیں، آثار قدیمہ، کوئی آہٹ محسوس نہیں ہو رہی، خاموشی طاری ہے۔ کون لوگ تھے، کیا تھے، اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں۔ کوئی معمولی آواز سنائی دی رہی ہے؟ نہیں۔ وضو کر لیں، پھر اگلی صورت انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔